عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اربع عناصر نے فرما برداری کی ہے۔ انسان تو انسان ہے نا، انسان میں تو عقل ہے، لیکن اربع عناصر ہوا، مٹی، آگ، پانی، انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما برداری کی۔ مٹی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر کے پاس ایک درہ ہوتا تھا جس کو کوڑا کہتے ہیں، وہ زور سے زمین پر کوڑا مارا اور زمین کو خطاب کر کے کہا کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے کوئی بے انصافی کی ہے؟ اسی وقت زمین رک گئی اور اس کے بعد آج تک وہاں زلزلہ نہیں ہے۔ زمین حالانکہ اس میں کوئی عقل تو نہیں ہے، لیکن پتہ تھا کہ اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اور ایک دفعہ انہوں نے ایک لشکر حضرت ساریہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا اور دور کسی میدان جنگ میں وہ لشکر لڑائی لڑ رہا تھا اور حضرت عمر خطبے میں کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، مسجد نبوی ہے، وہ حضرت ساریہ کئی سو میل دور، کئی سو میل، کوئی وائرلیس نہیں تھا، کوئی فون نہیں تھا، کوئی موبائل نہیں تھا۔ آپ دیکھیں ہوا نے کیسے فرما برداری کی۔ حضرت عمر نے خطبے کے دوران دیکھا کہ حضرت ساریہ اپنے لشکر کو جس طرف رخ کر کے لڑ رہے ہیں، پیچھے سے دشمن خفیہ ان پر حملہ کرنے والا ہے اور آ رہا ہے، پیچھے پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اگر وہ حملہ کر گیا اسلامی لشکر کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خطبے کے دوران ہی کہا یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اب کئی سو میل کا فاصلہ ہے، ہوا نے ایسے آواز پہنچائی، حضرت ساریہ کے کانوں میں آواز پڑی حضرت عمر کی، کہنے لگے آواز تو حضرت عمر کی ہے اور اتنے سو میل دور، ضرور کوئی بات ہے۔ اپنے فوجیوں کا پیچھے چیک کرو، پیچھے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن حملہ آور ہونے ہی والا تھا، بہت بڑے نقصان سے لشکر اسلام بچا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ہوا کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا۔ یا ساریہ الجبل، صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے یہ حضرت عمر نے خطبے میں آج کیا کہا ہے، یا ساریہ الجبل الجبل، سمجھ نہیں لگی۔ بعد میں جب ساریہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، کہنے لگے ہاں عین اس وقت جب حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے ان کی آواز یہاں سے نکلی، اس میدان جنگ میں میرے کانوں نے ان کی آواز سنی اور ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچے۔ تو ہوا نے بھی ان کی تابعداری کی۔ اسی طرح آگ نے ایک دفعہ مدینہ منورہ کے قریب کسی پہاڑی سے آگ نکل آئی اور وہ شہر کی طرف آ رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا یہ میری چادر لے جاؤ، چادر لے جاؤ اور اس آگ کو ایسے کر کے واپس مارو اور اس کو کہو محمد کے غلاموں کو تو جہنم کی بھی آگ کچھ نہیں کہے گی، تو کہاں سے آ گئی ہے۔ اس چادر کے مارنے کی دیر تھی، وہ آگ ایسے واپس بھاگی جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس بھاگا۔ اب دیکھیں آگ میں کوئی عقل تو نہیں ہے، لیکن آگ نے بھی ان کی فرما برداری کی۔ اور پانی میں بھی فرما برداری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو مصر فتح ہونے کے بعد وہاں پر کنٹرول اسلامی ہوا، اسلامی گورنر مقرر ہوا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد مصر کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہاں پانی کی ہر سال روٹین یہ ہے کہ پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ مثلا
اگر 8-10 فٹ کی بلندی سے چل رہا ہوتا ہے تو سال میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے. ہم یہ اس کا حل کرتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی جو ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کو زیورات پہناتے ہیں، اس کو دلہن بناتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، پھر لا کر ہم اس دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اس دریا میں پھینک دیتے ہیں اس بچی کو. جب ہم ہر سال اس بچی کو، ایک بچی کو ہم پہاڑ کے دریا میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی دوبارہ اوپر آ جاتا ہے 8-10 فٹ کی بلندی سے، پھر پورا سال چلتا رہتا ہے، اگلے سال پھر نیچے آ جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ ہم پہلے کرتے ہیں، اب اسلامی حکومت ہے، پانی پھر نیچے چلا گیا، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، آپ اس کا کوئی حل کریں. تو وہاں کے جو گورنر تھے عمرو بن العاص، انہوں نے کہا آپ 1-2 دن ویٹ کرو، دیکھتے ہیں. 1-2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پانی نہ اوپر آیا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی. آخر وہاں کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. انہوں نے کہا آپ جائیں نا، مجھے 1-2 دن اور دیں. انہوں نے فٹافٹ ایک خط لکھا حضرت عمر کو اور تیز گھوڑے سوار پر بٹھایا اور اس کو کہا فوراً حضرت عمر کو جا کر یہ میرا خط دو، ان کو بتاؤ کہ یہ صورتحال ہے، کیا کرنا ہے. میں نے بچی کو قتل نہیں ہونے دیا، لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. حضرت عمر نے جب خط پڑھا، خط پڑھ کر کہا بہت اچھا کیا تم نے کہ بلا وجہ ایک بچی کو قتل ہونے سے بچایا، بہت اچھا کیا. اب میں تمہیں ایک دوسرا خط دے رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو جا کر ڈال دو. دریائے نیل میں، دریائے نیل پانی ہے، وہ کوئی انسان تھوڑی ہے کہ جس کے اندر عقل ہو، لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. تو کہنے لگے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو جا کر. ان کے جو گورنر تھے عمرو بن العاص، انہوں نے خط کھولا. خط میں حضرت عمر نے نیل کو مخاطب کر کے کہا اے دریائے نیل، ان کنت تجری من عندک، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، تیرے اوپر اللہ کا اختیار اور کنٹرول نہیں، فلا حاجت لنا الیک، تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نہ چل. وَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْرِيكَ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلائے گا. کہنے لگے بس یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو. رات کو انہوں نے خط ڈالا دریائے نیل میں. صبح کو جب اٹھے، پہلے جب بچی کو ڈالتے تھے تو پانی 8 گز یا 10 گز کی بلندی سے چلتا تھا. جب حضرت عمر کا خط ڈالا، صبح کو جب اٹھے 16 فٹ کی بلندی سے وہ پانی چل رہا تھا، اور آج تک دریائے نیل کا پانی پھر بند نہیں ہوا، پانی بھی فرما بڑھتا. صرف وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور اگر حاکم بنے تو دنیاوی حاکم نہیں، دنیاوی مزے لوٹنے کے لیے حکومتیں نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے حکومت کرتے تھے. اس لیے آج تک ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، ان کے اعمال محفوظ ہیں.